اللہ جل شانہ کے ہاں ذکر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ ایک ایسا مجمع، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو بیٹھے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اور ایک ایسا مجمع جو کہ بیٹھے ہوں اور دنیا داری کی گفتگو کر رہے ہوں، کہ ان دونوں مجموعوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے مجمع کی کیا فضیلت ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی کیا فضیلت ہے۔ تو چلیں اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث سن کر لگاتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہاں میں عربی پڑھ کر سناتا ہوں حدیث۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوم مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تو یہ آگے اس کا ترجمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہو، یعنی کہ جمع ہو، اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر ایک دوسری حدیث بھی لکھی ہے، وہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفل وزاد وما من قوم اجتمعوا فی مجلس فتفرقوا ولم یذکروا اللہ الا کان ذلک علیہم حسرۃ یوم القیامہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس کے مقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت افسوس کا سبب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر والی حدیث ہے اس کے مد مقابل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجتماع، جو مجمع، جو لوگ ایسے ہوں کہ جو بیٹھے ہوں اور اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر کیا ہی نہ جائے، تو وہ مجمع، وہ لوگ قیامت کے دن حسرت افسوس کریں گے۔ کہ ان احادیث سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے، کہ کوئی بھی ایسا مجمع جو کہ فضول ہو اور اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن وہ لوگ افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر